السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ 23واں پارہ سورہ یاسین ہماری چل رہی تھی، آیت نمبر 22۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یعنی وہ صرف میرا رب ہی نہیں تم سب کا رب بھی ہے، اسی نے تمہیں بنایا اور اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے۔ یہ ایک رجل مومن جو کہ پیغمبروں کا قول سن کے دور سے آیا تھا، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ اس کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ تو جب قوم کے لوگوں نے ایک کے بعد ایک پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کی طرف 3 پیغمبر بھیجے، لیکن انہوں نے سب کو جھٹلایا یا سب کو جھوٹا قرار دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسے شخص تک پیغام پہنچا دیا جو شہر کے اندر بھی نہیں تھا، شہر کے باہر دور کسی اور بستی میں تھا۔ اس تک یہ بات پہنچی کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے دل کو یہ بات بہت اچھی لگی، وہ فوراً دوڑتا ہوا پیغمبروں کے پاس پہنچا اور ایمان لے آیا، اور اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ایمان قبول کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جب سارے لوگ جھٹلا رہے ہوں، پورا معاشرہ انکار کر رہا ہوں، اس وقت اقرار کرنا یہ ایک بہت بڑی قربانی کی بات ہے، بہت جرت کی بات ہے، بہت بہادری کی بات ہے۔ بہرحال جب اس نے پیغمبروں کی تائید کی تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ جیسے ہی لوگوں نے اسے مار ڈالا تو فوراً ہی جنت میں داخل کر دیا گیا، کیونکہ وہ شہید ہو چکا تھا اور شہید کے خون کا پہلا ہی قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں دنیا میں کسی کا انجام کتنا ہی برا نظر کیوں نہ آتا ہو، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو بظاہر تصویروں میں جو کچھ بھیانک مناظر آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ہائے ہائے بیچارے لوگ اور بہت سے لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، انسانی ہمدردی کا ایک پہلو ہے یہ، لیکن دوسری طرف مومن کو یہ بات بہت ہی تسلی دیتی ہے کہ ان میں سے ایک ایک سیدھا جنت میں پہنچ رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر کسی کی بھی اللہ کی راہ میں جان دینے کی نیت ہو تو پھر اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ دائیں گرے یا بائیں گرے، یا جلا دیا جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی ہڈیوں کو کوئی کوٹ ڈالے توڑ ڈالے، وہ کسی بھی تکلیف سے نہیں گزرتے، کیونکہ شہید کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ایسے جیسے کسی چونٹی نے کاٹا ہو۔ چونٹی کے کاٹنے کی کتنی ایک تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی، نہ ہونے کے برابر۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن انہیں تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو خوش قسمت ہیں۔ بہرحال اس شخص کو بھی جنت میں فوراً بھیج دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے تو مزے ہو گئے اور اب تم لوگ اپنے قصوروں کی سزا بھگتو، بلکہ وہ فوراً اپنی قوم کی فکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے کس عمل کی بدولت مجھے جنت میں بھیج دیا، کاش وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ سچا ایمان انسان کے دل کے اندر ایسی تڑپ پیدا کرتا ہے کہ انسان فوراً ہی وہ خیر کی بات دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، پھر وہ چپ ہو کر نہیں رہ سکتا، اور وہ آرام سے سو نہیں سکتا، وہ آرام سے کھا بھی نہیں سکتا۔ ہر وقت اس کے دماغ میں یہ بات گھومتی رہتی ہے کہ جو اچھی بات مجھے پتہ چلی ہے، جس چیز میں میری خیر و بھلائی ہوئی ہے، میں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو ظالم کہنے کے بجائے اور برا بھلا کہنے کے بجائے کیا کہتا ہے کہ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ لوگ میرے انجام کو جان لیں اور میرے رب نے مجھے کس چیز سے نوازا ہے تو یہ حق کے مخالف نہ بنے اور یہ بھی ایمان لا کر میری طرح اس انجام کو پہنچے۔ تو کیا ہمارے اندر بھی کسی مجرم کے لیے ایسی خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دراصل جس سے محبت کرتا ہے، جس کے اندر خیر دیکھتا ہے، اسے ایمان نصیب کرتا ہے۔ اس شخص کو دور سے اٹھا کر ایمان کی منزل تک، ایمان کی منزل سے لے کر جنت تک پہنچا دیا گیا، اور وہ آن کی آن میں ایک کے بعد ایک منزل طے کرتا چلا گیا۔ اور یہ کس بنا پر ہوا؟ یہ نہیں کہ اچانک کوئی چیز ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر خیر تھی۔ تو اپنے اندر کو ہمیں
ہر وقت جانچنا چاہیے، اپنے اندر کی خیر خواہی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی بھلائی، کتنی محبت اور کتنی خیر خواہی ہے۔ اگر وہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی بدلے میں ضرور خیر کا بندوبست کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا فرماتا ہے۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ تو ایمان کامل ہونا اور اللہ کی محبت کا مل جانا، دین کی بات سمجھ میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیا، اور پھر ایسی محبت انسان کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کرتی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ایمان جس کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، اور ایک ہے ایمان کی حلاوت کہ انسان اسے پا کر ہر غم کو بھول جائے، بڑے سے بڑے حادثے اسے معمولی نظر آئیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 3 امور انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ جس نے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال پر اس پر فرض ہوتی ہے۔ یعنی جو خوشی سے زکوٰۃ دے، مجبوری سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے نہیں کہ اچھا اب اتنا پیسہ میرا نکل جائے گا، نہیں، وہ سمجھے کہ اس سے کئی گنا زیادہ واپس آنے والا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارا کاروبار یا کوئی بھی چیز پنپ نہیں رہی ہوتی، لیکن جو ہی اس میں سے انسان زکوٰۃ نکالنا شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک مضاعفون، یہی لوگ بڑھانے والے ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اجر بڑھانے والے ہیں، اور بعض سے بھی زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے نشوونما دینا، کسی چیز کو بڑھانا۔ تو زکوٰۃ جہاں انسان کا ایمان بڑھاتی ہے، جہاں انسان کا اجر بڑھاتی ہے، وہاں زکوٰۃ انسان کے لیے اس کے مال میں اضافے کا بھی سبب بن جاتی ہیں۔ چونکہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا رہتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کا خیر خواہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اسے ایمان عطا کرتے ہیں، اور جسے ایمان عطا ہو جاتا ہے پھر اسے جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ اب قوم کا کیا حال ہوا؟ وما انزلنا علی قومی من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی حاجت ہی نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا وہ سب کے سب بجھ گئے، صرف ایک چیخ سے وہ سب مر گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے، اور اس کے بعد پھر وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے، اور ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ آگے کو ہی جاتا ہے، پیچھے پلٹ کر کوئی بھی نہیں آتا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، یعنی زمین سوکھی پڑی تھی، مردہ پڑی تھی، ہم نے اسے زندگی بخشی، کیسے؟ بارش برسا کر، اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور اس کے اندر سے چشمے پھوٹ نکالے تاکہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اندر اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، یعنی ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں، پودے جو ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں لیکن ان میں بھی جوڑے ہیں، یا خود ان کی اپنی جنس انسانوں میں سے ہوں، یعنی میاں بیوی کی شکل میں، مرد اور عورت کی شکل میں، یا ان اشیاء میں سے جنہیں یہ جانتے تک نہیں، یعنی جن کا نام بھی انہیں نہیں معلوم، جن کی شکل بھی انہوں نے نہیں دیکھی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات جوڑوں کی شکل میں ہے، سوائے اللہ رب العالمین کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلَ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے کہ کب تک سورج کو چلتے رہنا ہے، کتنا چلنا ہے، کس رفتار سے چلنا ہے، اور کہاں تک پہنچنا ہے۔ اور صرف سورج نہیں، سورج کے آس پاس جتنے بھی سیارے ہیں، سورج ان سب کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے، اور سورج کی جو رفتار ہے وہ 1 سیکنڈ میں تقریباً 12 میل ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرف رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، خواہ اس کی رفتار تیز ہی کیوں نہ ہو، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے آربٹ میں، مدار میں ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے تمام اجرام فلکی متحرک ہیں، سب گھوم رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون کا لفظ آیا ہے یہاں پر کہ یہ ایسے ہی تیر رہے ہیں جیسے پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے، خلا میں ایسے گھومتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔
خلا ان کے لیے پانی کی طرح جس میں یہ تیر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے، کوئی کسی کے اندر دخل اندازی نہیں کر رہا، رخنا نہیں ڈال رہا، اسی لیے ان کا سفر پرسکون ہے۔ یہ افلاک تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے، یعنی آسمان نہیں گھوم رہا بلکہ تارے افلاک کو لیے ہوئے گردش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف۔ پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو۔ خاص طور پر کھلے سمندر میں جب جہاز پہنچتے ہیں تو آس پاس بہت جلد مدد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں، یعنی غفلت سے نہیں جاگتے۔ یہی وہ بات ہے جو سورت کی شروع میں کہی گئی تھی کہ وجالنا من بین ایدیہم صدًا ومن خلفہم صدًا، ایک دیوار ان کے آگے ہے اور ایک پیچھے ہے، نہ یہ مستقبل کے اندیشے ہیں انہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، نہ ماضی سے کوئی سبق لیتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، تو اس لیے ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پاتے۔ ہدایت پانے کے لیے انسان کو دنیا کے واقعات پر غور کرنا چاہیے اور ان سے عبرت لینی چاہیے۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی فی سبیل اللہ لوگوں کو کچھ نہیں کھلاتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، انہیں خود اللہ کھلائے، ہمارے مال میں سے کیوں لیتے ہیں۔ یعنی عجب منطق ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے تمہیں دے کر آزمایا ہے اور ان سے لے کر آزمایا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کوئی انتظار تھا یا کوئی فکر تھی قیامت کی تو پتہ چلے کہ کب قیامت آتی ہے ہم تیاری کریں، بلکہ وہ ایک مذاق کے انداز میں یہ کہتے تھے۔ دراصل یہ جس چیز کی رات تک رہے ہیں یعنی انتظار کر رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اسی حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ اور یہ بڑی قیامت کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو چھوٹی قیامت ہر انسان پہ آتی ہے اس کی موت کی صورت میں، اس میں بھی اکثر اچانک موت کے وقت یہی ہوتا ہے کہ نہ انسان وصیت کر سکتا ہے اور نہ پھر وہاں سے ہل سکتا ہے، نہ اپنے گھر کو جا سکتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو سور پھونکا جائے گا، سلسلۃ الصحیح کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے بیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں۔ تو سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تب سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ کس قدر وفادار اور فرض شناس ہیں یہ فرشتے، جبکہ ہمیں اگر کوئی ڈیوٹی ملے تو ہم مشکل سے ہی وقت پر کرتے ہیں۔ اسے آپ تصور میں لائیں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ ستاروں کی جیسی چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسلسل ٹک ٹکی باندھے عرش کو دیکھ رہا ہے کہ کب دنیا کو ختم کرنے کا اعلان کیا جائے اور مجھے حکم دیا جائے اور میں سور میں پھونکوں جس سے سارے زندہ لوگ ختم ہو جائیں۔ سلسلۃ الصحیح کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں، ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اپنا کان لگا دیا ہے، اب وہ نفخ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم اس اضطراب میں کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ یعنی جب ہمیں ایسی فکر ہو، بے چینی ہو، سور پھونکنے کی ایسی کیفیت آئے تو ہم کیا کریں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ہمیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لیا، لیکن اس سے زیادہ کی ہم میں سکت نہیں، ہمت نہیں۔ تو یہ دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے جب لوگ سور پھونکے جانے پر قبروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیں گے، کس طرف؟ الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، جیسے پہاڑ سے کوئی اتر رہا ہو تو وہ خود بخود تیز ہو جائے گا، گاڑی جب اوپر سے نیچے کو آتی ہے تو بے شک آپ اسے بند بھی کر دیں تو خود ہی دوڑنے شروع کر دیتی ہے۔
قالوا یا ویلنا من باسنا من مرکدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے ہو۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے، جو بھی مانگیں گے جس چیز کی فرمائش کریں گے رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، یعنی ایک طرف نیک لوگ ہوں گے اور ایک طرف برے لوگ۔ حقیقت یہ کہ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری ساری خواہشات پوری ہوں گی، جو بھی آج مانگو گے ملے گا، دنیا میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان اپنی خواہشات کا ایک گھر بناتا ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ڈھہ جاتا ہے، پھر ایک اور بناتا ہے، پھر اس کی شامت آتی ہے، پھر ایک اور بناتا ہے، اور پھر ساری زندگی اس کی یہی کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اپنی موجودہ حالت پر راضی نہیں ہو؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا کھیتی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے بیج ڈالا، پلک جھپکنے میں اس کی پیداوار اگائی، پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے، پھر اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف شوق ہوتے ہیں، جن لوگوں کو دنیا میں کھیت اگانے کا شوق ہوتا ہے جیسے کسان ہے تو انہیں بہت جنون ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی بیٹھے اپنے کھیتوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، جیسے عورتیں کہیں پہ بھی بیٹھیں تو اپنے بچوں کی باتیں شروع کر دیتی ہیں، وہ اپنے کھیتوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، یعنی مرد حضرات۔ تو بہرحال اسے شوق ہوگا کہ میں یہاں جنت میں بھی کھیت اگاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا جو کچھ تمہیں ملا اس پر تم راضی نہیں ہو؟ تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی اگاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دیں گے اچھا جاؤ کھیتی لگاؤ، اور وہ بیج ڈالے گا اور صرف آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس کی پیداوار اگائے گی، پک بھی جائے گی، کٹ بھی جائے گی، اور اس کے اندر سے نکلنے والے دانوں کے پہاڑوں کی طرح ڈھیر لگ جائیں گے۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ سارا عمل ہوگا، دنیا میں ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، چاہے جو مرضی کر لیں۔ آپ جو پھول لگائیں گے وہ اپنے وقت پر ہی کھلیں گے، اس سے پہلے نہیں کھل سکتے، لیکن وہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی، یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ چیز کہ وہ کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتا، ایک چیز کو چاہتا ہے پھر وہ مل جاتی ہے، پھر اسے بور ہو جاتا ہے، پھر کچھ اور چاہتا ہے، پھر کچھ اور، یعنی چین تو ہے ہی نہیں کہ کسی صورت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل، پیدائش اور اس کی عمر بھی جتنی کی خواہش اس کی خواہش ہوگی اس کے مطابق ہو جائے گی۔ تو بالکل چھوٹا بیبی چاہیے تو چھوٹا بیبی، اگر بڑا چاہیے تو چھوٹا نہیں شور مچاتا ہے تو بڑا بیبی مل جائے گا، تو یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دنیا میں بچے نہیں ہیں کہ ان کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ ضرور پوری کر دے گا۔ تو یہ تھا انجام متقی لوگوں کا جو جنت میں مزے کر رہے ہوں گے۔ لیکن جنت کی قیمت ہے ایمان، عمل صالح، دنیا میں اپنی خواہشات نفس جو ہیں ان کو قربان کرنا، دوسری طرف مجرم لوگ ہوں گے۔ آیت نمبر 59، وَامْتَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، دنیا میں چاہے ایک گھر میں رہتے تھے لیکن آج تم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آدم کے بچوں کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے۔ تو جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پیدائش میں اب اس کا ایندھن بنو، یعنی انسانوں کو بطور ایندھن استعمال کیا جائے گا جہنم میں، جس سے وہ بھڑکے گی آگ، اور انسان کے اندر آپ دیکھیں جو کچھ کیمیائی مادے ہیں اور جو کچھ جلانے والی آگ بھڑکانے والی ہیں وہ سب چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، انسان کے جسموں سے آگ نکل کر اور بھی زیادہ جہنم کو بھڑکائے گی۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں، دنیا میں کیا کرتے رہے۔ ان کے لیے انسان کا اپنا جسم انسان کے خلاف بولنا شروع کر دے گا،
تو پہلی بات یہ ہے کہ پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ کفر کرنے والوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، نماز کا انکار، زکوٰۃ کا، یا اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے رہتے ہیں، جن چیزوں کو فرض قرار دیا گیا ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی۔ چنانچہ صلیب کے پجاری اپنی صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک و بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے میدان کی ریت ہوتی ہے جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، اللہ کے لیے نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بچہ، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں پانی پلائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ وہ اس چمکتی ریت کی طرف پانی جان کر چلیں گے، پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ کہا، اللہ کے لیے نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بچہ، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں پانی پلائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ انہیں بھی اس چمکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، اس کی پکڑ ضروری ہے۔ اس لیے دنیا میں ہی شرک سے بچ جانا چاہیے، اور ان باتوں کو اہل کتاب کو بتانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ بظاہر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں شرک داخل ہو چکا ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ جن کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے، انہیں بھی اس سے ڈرانا چاہیے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز اور قربانی کرنے کے بجائے غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، اور ان کے آگے جھکتے اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے نام کی نذر و نیاز اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یعنی سارے مراسم عبودیت جو رسومات ہیں وہ سارے کے سارے غیر اللہ کے لیے ہونے لگ گئے، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اہل کتاب یعنی کتاب والے، ہم بھی کتاب والے ہیں، تو اگر کتاب کو پڑھا نہ جائے، سمجھا نہ جائے اور اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو پھر بہت مشکل ہوگی۔ دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، جہنمیوں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمونا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے ہم سے، اور وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر تم میں سے کسی ایک کی سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستہ کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سمجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، وہ پھر بچہ بن جاتا ہے اور اوروں کا محتاج ہو جاتا ہے، دوسروں پر انحصار کرنے لگتا ہے، اس کے ساتھ بچوں کی طرح معاملہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کا نیپی بدلنا پڑتا ہے، اسے فیڈ کرنے کے لیے اس کے منہ میں چمچ سے دودھ ڈالنا پڑتا ہے یا غذا دینی پڑتی ہے، اور وہ بچے کی طرح ایک ہی بات بار بار پوچھتا رہتا ہے۔ ایک تو اس عمر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور دوسرا یہ ڈرنا چاہیے انسان کو کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان سے بھی عبرت نہیں ہو رہی، اس سے بھی سمجھ نہیں آتی ان کو؟ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ لمبی عمر دے دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ بندے پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے اور زندگی کو غفلت میں گزارتے چلے جاتے ہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اسے زیب دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر ایک اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اور اگر ویسے زندہ کی بات کی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کس کے لیے آیا ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے، مردہ کے لیے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو پڑھ پڑھ کر انہیں دیتے رہتے ہیں۔ اس آیت کا
नंबर 70 को नोट कर लीजिए कि लियुनज़िरा मन कान हय्यन, ताकि डराए इससे जो जिंदा हैं उनको, हिक्कल कौलु अलल काफिरीन, और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए और अब ये इनके मालिक हैं। हमने इन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया कि इनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं, और इनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फ़वाइद और मशरूबात हैं। फिर क्या ये शुक्रगुजार नहीं हो सकते? वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलियतन लअल्लहुम युनसरून, ये सब कुछ होते हुए इन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे इलाह बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी मदद की जाए। वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे इनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा न करें, इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, क्या इंसान देखता नहीं कि हमने इसे नुत्फे से पैदा किया और फिर वो सरी झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। यानी अपने आगाज़ को तो देखें कि कहाँ से वो शुरू हुआ और क्या बन गया। अब वो हम पर मिसालें चश्मा करता है और वो अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहाँ कहता है कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा, जबकि ये बोसीदा हो चुकी हैं। इनसे को इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था, और वो तख्लीक का हर काम जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम इससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया इस पर कादिर नहीं कि इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है इस काम का बस ये कहता है कि इसे हुक्म देता है हो जा, और वो हो जाती है। बस पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इख्तिदार है, और इसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। सूरह साफ़ात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वस्सौफ़ाति सफ़ा वज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा रब्बुल मशारिक। कतार दर कतार सफ़ बांधने वालों की कसम, यानी फरिश्तों की। फिर इनकी कसम जो डांटने फिटकारने वाले हैं, यानी डांटने फिटकारने से मुराद बादलों को डांट कर आगे ले जाना जहाँ बारिश बरसाना मकसूद हो। फिर इनकी कसम जो कलाम में नसीहत सुनाने वाले हैं, यानी वही लेकर आते हैं। तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है, अल्लाह, जिसने इन फरिश्तों को पैदा किया और ये सारा निज़ाम कायम किया। रब्बुस समावाति वल अर्दी, जो आसमान और ज़मीन का मालिक है और तमाम इन चीज़ों का मालिक है जो ज़मीन और आसमान के अंदर है, सारे मशरिकों का मालिक। बज़ाहिर तो मशरिक एक है, लेकिन हर रोज़ सूरज एक नए जाविये से निकलता है तो मशरिक अलग होते चले जाते हैं। वैसे भी जो हमारा मशरिक है वो किसी और कौम का मगरिब है, और जो हमारा मगरिब है वो किसी और कौम का मशरिक है। तो जितने भी मशरिक या मगरिब हैं सब अल्लाह ताला के हैं, वही इनका रब है, वही इनका मालिक है। इससे ये पता चलता है कि हर चीज़ जो मशरिक और मगरिब के बीच में है सब अल्लाह सुब्हान व तआला के कंट्रोल में है। तो हकीकी मालिक वही है। ये सूरज चूँकि साफ़ात है, इसलिए सफ़ बांधने के बारे में या बनाने के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। खुसूसन अल्लाह सुब्हान व तआला फरिश्तों की सफ़ों की कसम खा रहे हैं, बस साफ़ात ही सफ़ा, तो ये बहुत ही अहम बात है। सुनन नबी दाऊद की रवायत है, जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस तरह सफ़े नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब अज़्ज़ा वजल के पास बनाते हैं? हमने पूछा कि फरिश्ते अपने रब के पास किस तरह सफ़े बनाते हैं, बांधते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले वो आगे की सफ़ों को पूरा करते हैं और एक दूसरे से मिलकर खड़े होते हैं। तो आजकल बहुत से लोगों को जमात के साथ तरावी पढ़ने का इत्तेफाक होगा, लेकिन अफसोस ये कि तरावी पढ़ने वाले खुद ही तरावी का मज़ा ख़राब कर देते हैं जब वो नमाज के लिए आदाब और शराइत को नहीं जानते। और ये भी मुमकिन है कि लंबे क़याम के बाद जब वो लौटे तो कुछ भी ना लेकर लौटें, क्योंकि इन्होंने सफ़ दुरुस्त नहीं की। क्योंकि सफ़ का दुरुस्त करना नमाज कायम करने का हिस्सा है, और सफ़ दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक कि सफ़ दुरुस्त ना करे। अगर एक शख्स भी बीच में से सफ़ सीधी करने में ताउन ना करे, बिगड़ जाए, अपनी जगह से हिले जुले नहीं, तो कभी भी सफ़ दुरुस्त नहीं हो सकती, सब की सफ़ टूट जाएगी। इसलिए अगर आपको बहुत शौक़ है नमाज बाजमात पढ़ने का, तो सबसे पहले सफ़ बनाना सीखिए, वरना इस मेहनत का फ़ायदा ना होगा। और नमाज का हुस्न जो है वो भी सफ़ बनाने में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सफ़ का दुरुस्त करना नमाज की खूबी में से है। सही बुखारी की हदीस है। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफ़ के अंदर आते थे और हमारे सीनों और मुंडों को बराबर करते हुए छूते थे और फरमाते थे, आगे पीछे ना हो, वरना तुम्हारे दिल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلی صف والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کو اس طرح جیسے کسی دیوار پر سمٹ لگایا جاتا ہے، اس پر پلستر کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے کندھے یوں برابر کرتے تھے کہ لوگ آگے پیچھے نہ ہوں، اور فرماتے کہ آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل بھی یعنی مختلف ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں، باہم محبتیں کیوں نہیں؟ کیونکہ نماز کی صف ٹوٹی ہوئی ہے، نماز کے اندر ڈسپلن نہیں، تو جس عبادت میں ڈسپلن نہیں تو پھر پوری دنیا میں اتحاد کہاں سے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں کے اندر جب اتحاد ہی نہیں، ہر ایک کو صرف اپنے مفاد کی فکر ہے، تو اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی مدد کو کہاں سے پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلی صف والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ پسندیدہ ہے، پھر اسی طرح صف ملانے کا اجر بھی ہے اور توڑنے کا گناہ بھی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں، اور کندھے ملا لیا کرو، درمیان میں خلا کو پور کر لیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جایا کرو اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑا کرو، اور جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوڑتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایک تو یہ صف سیدھی ہو اور دوسری باہم جڑے ہوئے ہوں، ساتھ لگے ہوئے ہوں، اس لیے نماز با جماعت کا اجر 27 گنا زیادہ ہے کیونکہ اس میں محنت زیادہ لگتی ہے۔ اکیلے تو جیسے تیسے کھڑے ہو جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ 27 لیتے لیتے صفر پہ آ جائیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، ہر شیطان سرکش سے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیطان ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی شہاب ثاقب۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ یعنی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ انسان سے بڑی بھی چیزیں موجود ہیں، بہت بڑی، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا، تو اللہ کی قدرت کے کرشمے پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک شخص کے ایمان کو تازہ کر رہی ہوتی ہے اور دوسرا اپنی حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے اسی پر ہنس رہا ہوتا ہے۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہیں اور مٹی بن جائے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو، یعنی نہ زندگی کے مالک ہو، نہ موت کے مالک، نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو جو یوم الجزا ہے، اچھا یہ ہے یوم الجزا، اب سمجھ آئی، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے، آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، جھگڑا کریں گے، بحثیں ہوں گی۔ پیروی کرنے والے اپنے لیڈر سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے یا قسمیں کھا کر آتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہر جگہ ان لوگوں کو جو اس کیفیت سے گزریں گے جواب ملے گا ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، آخر کار ہم نے اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے لوگ تھے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبود کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے ہو، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں، یعنی جنت کے اندر،
فہم مکرمون فی جنات النعیم، وہ جنت بھری جنتیں جن میں وہ ہم عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، علی سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی۔ یعنی جنت میں انسان صرف تمنا کرے گا کہ مجھے یہ چیز مل جائے اور وہ چیز اسے مل جائے گی۔ کسی بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ میں جا کر اگر آپ آرڈر بک کرائیں اور پھر بھول جائیں، جب ان کی مرضی ہوگی آپ کو سرو کریں گے اور پھر بھی آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو جنت میں ایسے کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ وہاں پر انتظار کوئی نہیں کروایا جائے گا، پہلے سے ہی انسان جو تمنا کرے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن یعنی کیتلی یا سراہی کی طرح کا اس کا ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ پی لے گا، پھر وہ برتن اپنی جگہ پر واپس چلا جائے گا، یعنی خود بخود ہی آ جائے گا اور وہ پی لے گا، پھر وہ برتن واپس اپنی جگہ پر جائے گا، خود اٹھ کے نہ لانا پڑے گا نہ واپس لے جا کر برتن رکھنا پڑے گا، خود ہی آئے گا خود ہی جائے گا۔ شراب بھی کیسی ہوگی؟ جس سے نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا، یعنی دنیا کی شراب سے کی طرح نقصان دہ نہیں ہوگی، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، یعنی دنیا کی شراب پی کر تو لوگ واہیات بکنے لگتے ہیں، اور ان کے پاس نگاہیں بچھانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ جنت کی عورتیں حوریں، ان کی جلد بہت ہی نرم ہوگی، دنیا میں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نا جلد کو نرم کرنے کے لیے، لیکن جنت میں ایسی خواتین کی سکن خود بخود ہی اچھی ہوگی۔ اب جنت میں سب کچھ مل گیا، عیش و عشرت سے جی رہے ہیں، ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں، اتنے میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر دنیا کے حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا، ساتھی تھا، ہم نشین جو تھا، کرین یعنی ساتھی تھا، کلیگ تھا، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ مسلم نان مسلم آپس میں ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں مذہب پر بھی بات کرتے ہیں، تو یہ باتیں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں، قیامت کے دن جا کے انہیں دوبارہ یاد کیا جائے گا، آج ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کل وہ دوبارہ بلا کر یاد کر کے کیا کہیں گے؟ اچھا تم بھی تصدیق کرتے ہو کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی، کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب ہیں کہاں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو وہ دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی تباہ کر دینے والا تھا، یعنی شکر ہے میں اس کی باتوں میں نہیں آیا۔ تو کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ دنیا میں ہمارے دوست ہم سے کس طرح اثر انداز ہمارے اوپر ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم ان کی باتیں مان بھی جاتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں۔ یہاں وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کرنے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں، میرا بھی ٹھکانہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی ہے، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا، جنت والوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی سارے کام جو کرتے ہیں اس چیز کو پانے کے لیے کریں، آخرت کو سامنے رکھ کے کریں کہ دنیا کے وقتی فوائد اور وقتی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اذالک خیر نزولا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوب من حمیم۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم یعنی تھور کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپک جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے۔ اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا، یعنی کبھی کوئی کڑوی چیز دوائی پینی پڑ جائے، کھانی پڑ جائے، حلق سے نیچے اتارنی پڑ جائے تو پورے جسم کو کپ کپی ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ میں سے کسی نے کڑوی دوائی پی ہے، تجربہ کی ہے کڑواہٹ منہ سے گزرنے کی؟ اللہ اکبر، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ بنے سے نکلتا ہے اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیاطینوں کے سر ہوں گے۔ شگوفے کون سے ہیں؟ وہ جو چھوٹے گول گول سے گولیوں کی گولیاں سی نکل رہی ہوتی ہیں جب کوئی درخت اگ چکا ہوتا ہے، اس میں سے زقوم یعنی کیکٹس کی، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے، جو شگوفے کونز ہوں گی، کڑوی اور کانٹے والی ہوں گی،
اور اس سے پیٹ بھریں گے کیونکہ بھوک ستائے گی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، ابلا ہوا پانی۔ کڑوی چیز کھا کر پیاس زیادہ لگتی ہے، انسان ٹھنڈا پانی چاہتا ہے، انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ کھانا پینا ہے یا ہے یہ ہے ان کا طعام گاہ، کھانے کا کمرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ پڑے، یعنی آنکھیں بند کر کے تقلید کی، بغیر سوچے سمجھے روایات کے پیچھے بھاگتے رہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے، یہ دیکھا کہ اماں ابا کیا کہتے ہیں، دادا کیا کہتے ہیں، اور وہ اپنے وقت کے بڑے معزز پڑھے لکھے تھے، شاعر تھے، اس لیے جو وہ کہہ رہے ہیں اپنی اولادوں کو، ہم تو اسی کے پابند ہیں۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ ہر ایک کی بات کو پرکھنا چاہیے، چاہے استاد ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، پورا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا کیا کہہ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیا اپنے پاس سے کہہ رہا ہے یا حق بول رہا ہے۔ تو حق کی پہچان کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو۔ ویسے بھی ہم یہ تحقیقات دین کے بارے میں بالکل بھی نہیں کرتے، اور دین کو ہم آنکھیں بند کر کے وہی کرتے رہتے ہیں جو ہمیں اپنے بڑوں میں نظر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو ہم اس میں بالکل بھی اپنے بڑوں کو فالو نہیں کرتے، ہم نئی سے نئی، اچھے سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پرکھ کر اپنے لیے لیتے ہیں، اپنا فیوچر چنتے ہیں، اپنے لباس، اپنے گھر، اپنا فرنیچر ہمیں لیٹسٹ چاہیے ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے جو ہمارے بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ ہم کو بھی اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے سن لی تھی، آپ بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا، اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا، پس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بندے سے پسند ہے کہ وہ دعا کرے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا ہے، نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی شدید اذیت سے بچا لیا جو مسلسل 950 سال ان کی قوم انہیں دیتی رہی ہے ایمان نہ لا کر، اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تکلیف، تعریف اور توصیف چھوڑ دی، یعنی ان کے بچے اور پھر بچوں کے بچے اور آگے جو چلے وہ سب اپنے اس نیک دادا کو پہچانتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر، تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں، اور در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ دادا صحیح دین پر ہوں تو ہی صرف ان کی بات مانی جائے گی، اور ان کے لیے اس کے لیے دلیل بھی چاہیے۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا یہ چیزیں ہیں یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے ایک نظر تاروں پر ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں، کیا ہو گیا، آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دیکھتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یعنی میلے میں نہیں جاتے اور طبیعت خراب ہے، لیکن جب بتوں کو مارنے کی باری آتی ہے تو پتھر کے بت توڑ دیتے ہیں خراب طبیعت کے ساتھ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کی طبیعت خراب کب ہوتی ہے اور کب ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ کی طبیعت کب خراب ہوتی ہے؟ کسی شادی میں جانا ہو یا کسی بازار جانا ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر تھوڑی بہت خراب بھی ہوگی تو گولی وغیرہ کھا کے کہتے ہیں کہ اتنی بھی خراب نہیں ہے، کام چل جائے گا، اور ضرور اٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی درس کی مجلس میں جانا ہو یا کوئی تعلیم و تربیت کا کام ہو یا کسی بیمار کی عیادت یا خدمت کرنا ہو یا کوئی اور دنیا کا کام ہو کرنا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ میری طبیعت خراب ہے میں آج نہیں جا سکتی۔ تو کس کی سنت کی پیروی کرنی ہے؟ نفس کی نہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کی۔
تو بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو نیچا کر دیا۔ اب پھر بھی جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے الٹا ابراہیم علیہ السلام کو ہی برا بھلا کہا اور کہا کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے مارنا چاہا، جلانا چاہا، وہ جلے ہی نہیں۔ اب کیا کریں، اب آخری چارہ یہ تھا کہ بس اس ملک سے نکل جائیں، ہمارا گھر چھوڑ دو۔ باپ نے کہا اور گھر چھوڑ دے، قوم نے کہا اس ملک سے نکل جائیں، انہوں نے نکال دیا اور وہ کہتے ہیں کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کیا خوبصورت بات ہے، پیغمبروں کی زندگی میں بڑے بڑے غم اور بڑے بڑے حادثے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً اس منفی کو مثبت میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی حکمت عطا فرمائے، آمین۔ انہوں نے کہا نکل جا، کہا ٹھیک ہے، میرا رب ہے، مجھے کیسی تنہائی۔ جیسے امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ میری تنہائی، میری خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میرا قتل میری شہادت ہے، اور میری جلاوطنی میری سیاحت ہے، یعنی اگر تم مجھے ملک سے نکال دو گے تو میں سیر کروں گا، نیا ملک دیکھوں گا، نئی نئی جگہ دیکھوں گا۔ مار ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا، جنت میں پہنچ جاؤں گا، شہادت ہو جائے گی، اور اگر اکیلے میں قید کر لو گے تو مزہ ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں گا، ویسے تو فرصت نہیں ملتی لوگوں کے ہجوم سے، تو اس طرح اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گا۔ خلوت تو سب کو پسند ہوتی ہے اپنے پسندیدہ انسان کے ساتھ، تو یہاں پر جس کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اسے خلوت بے حد عزیز ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پسند ہے، خلوت یا جلوت؟ بہت سے لوگوں کو جلوت پسند ہوتی ہے، جلوت کہتے ہیں سماجی میل جول کو۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت کوئی ان کے پاس ہو، اکیلے نہیں ہونا چاہتے، انہیں اکیلے ہونے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، انہیں خلوت پسند ہوتی ہے کہ سب جائیں تو میں اپنے رب سے باتیں کروں، ذکر کروں، دعائیں کروں، اچھے اچھے کام کروں، غور و فکر کروں، کیونکہ یہ سب کام لوگوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے۔ غور و فکر، تعلیم، پڑھنا، سیکھنا، جاننا، مزید ریسرچ کرنا، یہ سارے کام انتہائی خاموش طلب ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک کام بس کر لیں، ہر چیز اچھی ہو جائے گی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ مضبوط ایمان، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پھر کسی بھی چیز سے گھبراہٹ نہیں ہوگی، آپ کے دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، تو ہر چھوٹی بڑی چیز آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کافی ہے۔ اب جب ان سے فرصت ہوئی تو اکیلے ہیں، تو کہا ربی حبلی من الصالحین، تو اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اولاد دے، میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اس دعا کے جواب میں ہم نے اسے ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دروازے سے نکلے اور دوسرے میں جا کر ان کی دعا اسی وقت قبول ہو گئی، یہ کئی سالوں بعد جا کر قبول ہوئی تھی، اور پھر بھی وہ ناراض نہیں تھے، دعا کرتے رہے، کیونکہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، اور جب دعا قبول ہو جائے تو اب عبادت چھوڑ بیٹھیں گے؟ اللہ کیا چاہتا ہے بندے سے کہ اتنی دعائیں کریں کہ ہر وقت عبادت کی حالت میں رہیں، اس لیے کبھی بھی دعا کر کے نامراد نہ ہو، تھکے نہیں، بیزار نہ ہو، نہ یہ کہیں کہ بہت دعائیں کر لیں قبول نہیں ہوئی اس لیے فائدہ نہیں، ہر آن اپنے رب کو پکاریں۔ انہوں نے بیٹا ہی نہیں مانگا، اولاد ہی نہیں مانگی، بلکہ کہا صالحین میں سے عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں انہیں ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت صفت ہے! حلم، برداشت، تحمل، یعنی عام طور پر مردوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے، جس اولاد کے اندر تحمل ہو وہ والدین کی ڈانٹ بھی سن لیں گے، وہ مشکل وقت میں بھی چیخیں چلائیں گے نہیں، شکایت نہیں کریں گے، اور وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں، حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ ایک آزمائش سے نکلے اور اب نجات ہوئی، ظالم قوم سے اور باہر آئے اور ہنسی خوشی میاں بیوی رہنے لگے، اور پھر بچہ بھی ہو گیا، اور پھر اسے پالنے لگے اور اس میں مشغول ہو گئے، نہیں ابھی اور بھی امتحان ہیں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو خواب سنا رہے ہیں، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور پیغمبروں کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں پتا تھا کہ یہ تو اب کرنا ہی پڑے گا۔ اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے، باپ تو تھے، تحمل والا لڑکا تھا، بتائے بغیر کہتے ادھر آؤ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، نہیں اس سے بھی مشورہ لیا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، بیٹا بھی تو ایسا ہی تھا، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تھا تو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت سفید رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے نہیں ہیں جن میں آپ مجھے کفن دے سکیں، اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم پر سے اتار لیں تاکہ اس میں مجھ کو کفن دے سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے کپڑے اتارنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا،
ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا۔ یعنی کتنے مخلص ہیں اور کتنی سچا ہے، اپنے آپ کو سچائی سے پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور ہے، ہاں ہاں ضرور کر لیں گے، میں حاضر ہوں، لیکن اندر ہی اندر اللہ یہ کیا مصیبت ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی آزمائش، ہر روز کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا۔ اس لیے کہا کہ آپ میرے کپڑے اتار دیں تاکہ بعد میں اس میں مجھے کفن دے سکیں، یعنی آگے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ آخر کو جب ان دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا، دونوں سرخرو ہو گئے، سبحان اللہ، باپ بیٹا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، سامنے نہیں تاکہ چہرہ نظر نہ آئے، پھر ایسا نہ ہو کہ عمل میں متزلزل ہو جائیں۔ ابھی وہ کر ہی رہے تھے کہ آواز آئی، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا، تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ یقیناً یہ ایک کھلی نشانی تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی جیسے حضرت ابراہیم کو مینڈا دیا تھا ایسے ہی تمہیں بھی دیں گے اگر تم بھی کچھ قربانی کرو۔ لیکن ہم قربانیوں سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس اتنا دین کافی ہے جس میں کوئی آزمائش نہ ہو، اس سے آگے بہت مشکل ہے۔ طبعاً انسان کمزور ہے، لیکن انسان کو دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے کے لیے جب خطرہ مول لینا پڑے تو لے لے۔ جب انسان یہ سوچے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تو رسک لے لے، تب بھی آگے بڑھے گا، ورنہ نہیں بڑھ سکتا۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کو علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسحاق کو برکت دی، اور ان دونوں کو ذریت میں سے کئی محسن اور کوئی اپنی نفس پر سری ظلم کرنے والے تھے۔ ماں باپ تو بڑے نیک تھے، لیکن اولاد میں سے کوئی اچھا تھا اور کوئی اچھا نہیں۔ جب یہ پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے تو عام انسانوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بعض اوقات ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن بچے بہت خراب نکل آتے ہیں۔ اس لیے تو ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے ٹھکانے لگا دیا تھا جو اپنی خرابیوں سے ماں باپ کو ستانے والا تھا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ کون سی قوم تھی؟ ان کی بنی اسرائیل۔ انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، انہیں نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انا ہما من عبادنا المؤمنین، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ انا الیاس لمن المرسلین، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، الیاس علیہ السلام۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سانمرہ میں آئے تھے اور بعض کچھ اور جگہ بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے، اس وقت بھیجے گئے تھے جب بنی اسرائیل شرک میں کھلم کھلا مبتلا ہو چکے تھے اور انہوں نے ایک بت پوجنا شروع کر دیا تھا جس کا نام بال تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور آگے تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے؟ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے جہنم میں پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندوں کے جنہیں خالص کر لیا گیا تھا۔ یعنی اس سزا سے صرف وہی بچیں گے جنہوں نے الیاس علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے چھانٹ لیا، یعنی خالص کر لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین، اور الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وَإِنَّا لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، یاد کرو جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی قریش کے تاجر شام اور فلسطین کی طرف جاتے اور ان کھنڈرات کو اور نظاروں کو دیکھتے، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے،
اپنی قوم سے ناراض ہو کر پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں بات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا، یعنی خود کو کوس رہے تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر جب کوئی تکلیف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو ایک شخص جو کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتا ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے یونس علیہ السلام کی، جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تھا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، یعنی کدو کی بیل۔ کیوں کدو کی بیل اگائی تھی؟ کیونکہ اس کے اوپر مکھیاں نہیں آتی، اور چونکہ وہ بہت زخمی ہو چکے تھے تو ان کے زخم پر اگر مکھیاں بیٹھتی تو مزید خراب ہو جاتے ان کے زخم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یونس علیہ السلام کو حکم دیا تھا مچھلی کو کہ وہ اگلے، وہاں پر ایک کدو کی بیل اگا دی، اور ایک ہرنی جو ہے روایات میں آتا ہے ان کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور پھر جب وہ صحت یاب ہو گئے تو اپنی قوم کی طرف گئے۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا، یعنی وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تھے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی افترا پردازی سے یہ بات کہتے ہیں، اور اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو بھی پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جلسنے والا، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم سب بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا، یعنی ان کو کتاب ملی اور ہمیں کتاب نہیں ملی، اور تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا یعنی قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحَ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا، یعنی عذاب۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک اور ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ منا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین یعنی رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس میں خاص طور پر پچھلی جو آیات گزری ہیں فرشتوں نے اپنی 2 خصوصیات بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، وہ کہ ہم اس کے لیے صفے بنانے والے ہیں، اور دوسری وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔